بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد نزع اور جان کنی کی حالت شروع ہو گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں رکھا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے حلق اور سینہ کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب دہن کو جمع فرما دیا۔ ہوا یہ کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر میرے گھر میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی نظر مسواک کی طرف ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے ان سے لے کر پوچھا کہ آپ کے لیے اسے نرم کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، تو میں نے چبا کر اسے نرم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب اچھی طرح کیا، اور پھر مسواک سے فارغ ہوتے ہی آنکھیں چھت کی طرف لگ گئیں اور انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائی اور آہستہ آہستہ کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو یہ ارشاد فرما رہے تھے، ان انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اسی وقت ہاتھ جھک گیا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى۔ حضرت صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو نہ دکھلا دیا جائے، اور اس کو اختیار نہ دے دیا جائے کہ دنیا و آخرت میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی اختیار کا وقت ہے، اور اب آپ علیہ السلام ہمارے پاس رہنے کو اختیار نہیں فرمائیں گے۔ اس المناک حادثہ کی خبر فوراً پھیل گئی۔ صحابہ کرام پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا، اطراف عالم میں تاریکی چھا گئی۔ جو بھی اس قیامت برپا کرنے والی خبر کو سنتا تھا حیران و شصدر رہ جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز آپ علیہ السلام ہجرت کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس روز مدینے کی ہر چیز روشن اور منور نظر آتی تھی، اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی اس سے زیادہ برا اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات سے ہر چیز تاریک اور بے نور نظر آ رہی تھی۔ صحابہ کرام پر یہ وقت کتنا کٹھن اور مشکل تھا وہ ظاہر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی اس محبوب کی جدائی تھی جس کی خاطر گھر بار، خیش و اقارب اور مال و جائیداد سبھی کچھ لٹا دیا تھا، لہذا جس قدر بےتابی صحابہ کو ہوگی وہ ظاہر ہے۔ ادھر مخالفین و منافقین کے فتنے سر اٹھانے کو تیار تھے۔ ایک کھجور کا تنا جو بے جان چیز ہے، جب رسول اللہ نے اس کے سہارے خطبہ دینا چھوڑ دیا تو وہ رسول اللہ کے فراق و جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور اس زور سے رویا کہ صحابہ کرام نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی۔ ایک بے جان لکڑی پر آپ کی جدائی کا یہ اثر ہوا تو صحابہ کرام
جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، جس کا اقرار خود ان کے جانی دشمن کفار بھی کیے بغیر نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو کتنی بے ہوئی ہوگی۔ بلا مبالغہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی حواس باختہ ہو گئے، عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئی۔ علامہ قسطلانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر سکتہ کی حالت طاری تھی، وہ آتے جاتے تھے مگر کوئی بات نہیں بول سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، ان میں حرکت کرنے کی ہمت و سکت نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل غائب ہو گئی، انہوں نے تلوار سوت لی کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے قلب کو ایسا صدمہ پہنچا، وہ اس خبر کو سن کر برداشت نہ کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات پر جو صدمہ کا پہاڑ ٹوٹا، اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی وفات پر دلدوز اور غمناک لہجے میں یوں فرماتی تھیں: یا ابتا اجاب ربن تعا، یا ابتا من جنت الفردوس و ماوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ ہائے ابا جان، انہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے ابا جان، جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ہائے ابا جان، جن کی وفات کی خبر ہم جبرائیل کو سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر اپنے غموں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ ہائے وہ ذات جو امت کے غم میں ایک رات بھی چین سے نہ سوئی، ہائے وہ ہستی جس کا دل ہر وقت ذکر الہی اور امت کی فکر سے لبریز رہتا تھا۔ افسوس، آج اس ذات نے دنیا سے رحلت فرمائی، اب ہمیشہ کے لیے وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔